أتى أمر الله أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم
النجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين
فلبئس مثوى المتكبرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی خوبصورت آیات کے بعد ایک دم سے آلریڈی اسپریچول اویکننگ ہماری ہوگی اور اسپیشلی جب ہم ان آیات سے ابھی گزرے ہوں گے اور آپ بہنوں نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ یا پروردگار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پیاری ساتھیوں، الدعا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کی طرف سے ہم آپ کو اپنے نئے سیمسٹر کے اندر ویلکم کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں کہ جب ہمارا کورس سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اپنے ساتھیوں کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، انٹروڈکشن دیا جاتا ہے کورسز کا کہ وہ کیا پڑھیں گے، کیا پڑھنے والے ہیں، کیا کس طرح سے پڑھایا جائے گا، اور یہ کہ ان کو پڑھانے والے ٹیچر کون سے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے پراپر کلاسز انشاءاللہ کل سے سٹارٹ ہو جائیں گی. فردر بڑھنے سے پہلے پیاری بہنوں، میں چاہوں گی کہ میں ان بہنوں کو بہت مبارکباد دے دوں جو کہ ابھی ونٹر بریک گزار کے ہمارے ساتھ آئی ہوں گی اور جو کہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ڈپلومہ کورس کر رہی ہیں اور استقامت کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہوگی. کوئی ورکنگ وومن ہے، کوئی مدر ہے چھوٹے بچوں کی، کوئی اسٹے ہوم موم ہوں گی، لیکن یہ آگے بڑھنے کی لگن ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے اس ڈپلومہ کورس کو کرتے ہوئے چلی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہنیں جو اس سیمسٹر میں ابھی ڈفرینٹ کورسز میں ہمارے ساتھ جڑی ہیں، ان کو بھی بہت مبارک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور انہیں چاہیے کہ وہ بہت دعائیں کریں اس کے اوپر، اور یہ بھی دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگ ان کوششوں کو قبول کرے جو کہ آپ لوگ اللہ کے دین کی نالج کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلی ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تو اتنا پسند ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو علم کے لیے نکلتا ہے تو اس کو فرشتوں سے لے کر، زمین پہ چلنے والے حشرات سے لے کر، پانی میں رہنے والی مچھلیاں تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور یہ بھی بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملتی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. تو پیارے ساتھیوں، آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت ویلکم، اور آپ کے لوگوں کے لیے بہت دعائیں، اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کیونکہ ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بیسٹ آپ کو دے سکیں، اور اپنا جس طریقے سے بھی ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں اس کو ایزی بنانے کا کورس میں، وہ بھی ہم اب کر سکیں. پیاری ساتھیوں، الدعا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز، جو بہنیں ہمارے ساتھ اب آئی ہیں تھوڑا سا ان کو بتا دیتے ہیں کہ الدعا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز اصل میں اقنا سسٹرز کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کیونکہ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ماں کو، ایک عورت کو اس طرح سے اکوپ کر دیا جائے نالج کے ساتھ کہ وہ اسلامی ٹیچنگ کو نہ صرف اپنی ذات پہ اپلائی کرے بلکہ وہ یہ دیکھے کہ اس کو اپنے گھر میں کیسے اپلائی کر سکتی ہے، اور اس طرح وہ دیکھے کہ آخر وہ سوسائٹی میں کیا چینج لا سکتی ہے. کیونکہ ہمارے آگے سامنے بہت بڑے بڑے رول ماڈلز ہیں. ہمارے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رول ماڈل ہے جو کہ پہلی گواہ ہیں دین اسلام کی. ہمارے سامنے حضرت سمیہ کا رول ماڈل ہے جو پہلی شہیدہ ہیں. وہ رول ماڈل تھی پہلے اپنے گھر کی، پھر مسلم امہ کی. حضرت فاطمہ ہے ہمارا رول ماڈل. تو ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم خواتین، ہماری مسلم بہنیں جو ہیں وہ بھی ایک لیڈر اور ایک رول ماڈل بنیں. اور اسی وجہ سے الدعا کوشش کرتا ہے کہ نہ صرف اسلام کا نالج دے بلکہ وہ ایسے کورسز بھی انٹروڈیوس کروائیں جس میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم اقنا سسٹرز کے تھرو پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایک آپ فعال مسلمہ کا کردار بھی ادا کر سکیں. کیونکہ اقنا سسٹر کینیڈا کا گول یہ ہے کہ
اور ہمارے بہت سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہر وہ ایریا اس کو ہم ایڈریس کریں، ہر اس ایریا میں ورک کریں جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم دین کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں، جہاں پہ ہم مسکنسیپشنز دور کر سکیں، اور اس سب کرنے کا جو ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا اینڈ گول جو ہے، وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ تو ہم ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کو اس طرح سے مدد کرتے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اس میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کورسز کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اس دفعہ جو ہمارے کورسز ہیں اس میں ہم اپنی تفسیر کنٹینیو کریں گے، ہم اپنی حدیث جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سیرہ کا اس دفعہ مدنی پیریڈ سٹارٹ ہوگا، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے اس کورس کی جس کو کہ ہم نے ابھی اس سیمسٹر سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اور اس دفعہ کے کورس کی جو بہترین بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی سیمسٹر میں فل کورس کر رہے ہیں استعمال، اور وہ فل کورس میں آپ اصول الفقہ پڑھیں گے، آپ اس کے اندر فقہ السنہ پہلے فقہ طہارہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ فقہ العبادہ پڑھیں گے۔ اور اس طرح اگر کوئی بہن یہ تینوں ہی سبجیکٹس ہمارے لے لیں تو ایک وہ فقہ کے ایک پورے کورس سے بیسک کورس سے ہی گزر پائیں گی انشاءاللہ۔ ادروائز آپ سنگل کورسز بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ اب ان کورسز کے انٹروڈکشن کے لیے انشاءاللہ میں آگے چلوں گی، اور میں اپنے سب سے پہلی جو ٹیچر ہے، میری پیاری بہن ہے، میری ساتھی ہیں، میں ان کو انوائٹ کروں گی۔ اور یہ ہماری جو بہن ہے، انہوں نے لاسٹ بیچ میں بھی اور اس بیچ میں بھی آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ کو اتنا ایزی کر کے ٹیچ کیا کہ جس کو تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے وہ ہے گرامر۔ تو جو بہنیں ہماری ساتھ ہیں پچھلے سیمسٹر سے، وہ فوری طور پہ سمجھ گئی ہوں گی، اور جو بہنیں ابھی ہمیں جوائن کریں گی فقہ کا کورس کے لیے ان کو میں انٹروڈکشن دیتی ہوں۔ ہماری بہن کا نام ہے مصباح ڈار، سسٹر مصباح ڈار، جو آپ کو اصول الفقہ اور فقہ طہارہ پڑھائیں گی۔ ماشاءاللہ سے ان کا جو کہ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل، بی ایڈ، ماسٹر ان ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ آئی تھنک ٹیچنگ ایجوکیشن کے اندر، اور اس کے علاوہ نیومرس کورسز انہوں نے کر چکی ہیں وہ، اور آ کے وہ انشاءاللہ میں ان کو بلاتی ہوں کہ وہ آئیں انشاءاللہ اور وہ بتائیں تھوڑا سا ہمیں فقہ کے بارے میں۔ تو سسٹر مصباح آپ پلیز آ جائیے، جزاک اللہ خیر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سیمسٹر میں سب کو ویلکم۔ انشاءاللہ لذیذ اس سیمسٹر میں آپ گرامر کی جگہ فقہ اور اس کی کچھ ڈیٹیلز وغیرہ پڑھیں گے، اور فقہ کے انڈر اس سیمسٹر میں 3 سبجیکٹ ہیں، جن میں سے ایک اصول الفقہ ہے، فقہ 101 ہے، پھر فقہ الطہارہ ہے فقہ 102 کے کوڈ سے، اور پھر فقہ العبادہ ہے فقہ 103 کے کوڈ سے۔ ان میں سے فقہ 101 اور 102 یہ ایک کورس کمپلیٹ ہونے پہ دوسرا کیا جائے گا، اور فقہ العبادہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، جن کی ٹیچر انشاءاللہ سسٹر سائمہ ویلان۔ اور فقہ 101 یعنی اصول الفقہ اور فقہ الطہارہ آپ میرے ساتھ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ یوزلی فقہ کو لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ کچھ اگر عام لوگ جو بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فقہ میں نہیں الجھنا، بڑے اختلافات ہیں، ایسی چیزیں، یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ فقہ اگر بیسیکلی ہم قرآن مجید میں مطلب دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے کورسز میں بھی دیکھیں گے، کا مطلب فقہ کا مطلب ہی سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے۔ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اور ہم میں سے سارے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم دین میں سمجھ بوجھ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ہم اتنی محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر فرد کے لیے اتنے ہی احکامات کو جاننا ضروری ہے جتنا وہ اس کے لیے مکلف بنایا گیا، لائبل بنایا گیا۔
اگر آپ کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے تو ہمیں نماز کے احکامات جاننا ضروری ہے، اگر روزے فرض ہے تو روزوں کے احکامات جاننا ضروری ہے، اسی طرح دیگر مسائل کو بھی۔ پھر جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن سے احکامات اخذ کرنا چاہ رہے ہیں اور قرآن کے احکامات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بیسک جو ہے اپنے دین کو سمجھنے کے جو اصول ہیں وہ بھی سامنے ہونے چاہیے، کیونکہ جب ان اصولوں کا علم نہیں ہوتا تو ہمارا ذہن تھوڑا سا بند بھی ہوتا ہے، پھر ہم اختلافات میں بھی الجھتے ہیں اور ہم کی بلا وجہ کی جو فتویٰ بازی بھی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی جتنے بھی آپ طہارت کے، نماز روزہ کے، پھر اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کے اگر ہم فقہ کے سبجیکٹ دیکھیں گے تو آگے فیملی لاز بھی ہیں آپ کے، بلکہ انٹرنیشنل لا بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، جنگ اور عدل کا قانون بھی ہے، امن اور جنگ کی صورت میں جو اسلامی قوانین ہیں، یہ سارے قوانین سب یہ فقہ کے ڈفرینٹ اگر برانچز ہیں اس میں آتے ہیں۔ ان سب کو فقہا نے، مسلم جیورسٹ نے قرآن سے، احادیث سے کیسے اخذ کیا ہے، کن باتوں کا خیال رکھا ہے، اور جو کوئی ان احکامات سے ڈیل کر رہا ہو اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نا، تو اس چیز کو اصول الفقہ ہم کہتے ہیں۔ اصول کا مطلب ہے بنیادیں، فقہ کی بنیادیں کیا ہیں۔ یوزلی ہم اردو میں اصول کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، قواعد کے، اس کو معنی میں بھی ٹھیک ہے، اصول الفقہ، اصول الدین، دین کی بنیادیں، دین کے بنیادی اصول، اور یا فقہ کے بنیادی اصول کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یا ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، کم از کم یہ نہیں کہیں گے کہ فقہ ایک مشکل چیز ہے یا فقہ ایک اختلافی چیز ہے، بلکہ کہیں گے کہ فقہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے جس حد تک وہ لائبل ہے اس تک سمجھنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کو جب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے ان اصولوں کو جاننا ضروری ہے، جس کو ہم اصول الفقہ یا اصول الدین بھی کہتے ہیں۔ اپنے پہلے والے کورس میں انشاءاللہ عزیز اصول الفقہ میں، فقہ 101 میں ہم لوگ جو ٹاپک کور کریں گے وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور مقاصد شریعت کیا ہے، بلکہ دین، شریعت اور فقہ میں کیا ڈفرینس ہے، دین کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، اور فقہ کیا چیز ہے۔ پھر شریعت کے مقاصد کیا ہیں، اسلامی شریعت کی خصوصیات کیا ہیں، اور یہ شریعت بھی ان الفاظ میں سے جیسے جہاد کا ورڈ ہے، شریعت کا ورڈ ہے، جس کو بہت زیادہ مس یوز کیا گیا، اس کا صحیح مفہوم جاننا اور اس کو آگے کنوے کرنا اور کانفیڈنٹلی کنوے کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیکنڈ کلاس میں تعارف فقہ، موضوع، وسعت، اس کے بارے میں ہوگا، بلکہ یہاں کلاسز کی ڈویژن کے اعتبار سے دیکھ لیں، مختصر کوشش کی تھی کہ کلاسز کے اعتبار سے ڈیوائڈ کر لیں تاکہ ہم اس کو اسی طرح سے لے کر چل سکیں، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر فقہ کا موضوع، وسعت، ماخذ سے فقہ جو ہیں سیکنڈ کلاس میں انشاءاللہ عزیز کور کریں گے۔ قرآن میں اوامر و نواہی جو آئی ہیں ان کے بارے میں قرآن کے بنیادی اصول کیا ہیں، تدریج کا اصول ہے، نسخ کا اصول ہے، اسی طرح پھر کتاب اللہ کی جو آیات ہیں ان کی کچھ تقسیم ہے، وضع کے اعتبار سے ظاہر ہیں، ظاہر و خفی کے اعتبار سے، یعنی خاص آیات ہیں، عام آیات ہیں، محکمت آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں، یا استدلال کے اعتبار سے نص اور دلالہ، نص الدلالہ، اشارۃ الدلالہ، یہ سارے انشاءاللہ عزیز اس میں ہم، کیونکہ ذرا جب قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ظاہر ہم ذرا ایک ہی سمپل آیت سے، ویسے تو ہم پتہ ہے بہت ساری بہت مختصر کام، یعنی 500 کے قریب احکامی آیات ہیں، انہیں سے پوری ہماری زندگی ریگولیٹ ہوتی ہے نا، تو ان آیات سے فقہا نے احکامات کیسے حذف کی ہیں اور کس طرح وہ دلیل دیتے ہیں، یہ آیت فلاں حکم پہ دلیل دیتی ہے، تو وہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پھر سیکنڈ جو ہمارے دین کے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا جو اسلامی قانون ہے وہ حاصل ہوتا ہے قرآن سے، سنت سے، پھر اس کے بعد صحابہ کے اقوال ہیں، ان کا عمل ہے، پھر کچھ اور اصول ہیں، قیاس ہے، اجماع ہے، اجتہاد ہے، ان کے بارے میں۔ تو جو سیکنڈ بنیادی ہمارا سورس ہے، بنیادی سورس ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگرچہ آپ سیپریٹ ایک پورا سبجیکٹ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، علوم الحدیث کے بارے میں، تو لیکن یہاں ایک قانون کے حوالے سے مختصر ایک کلاس میں ہم اس کو ضرور کور کریں گے، پھر اجماع اور قیاس، دیگر ماخذ اور اجتہاد اور تقلید کے بارے میں، اور اینڈ میں ہماری انشاءاللہ ایک کلاس ہوگی، ایک کلاس میں ہم یہ بھی کور کریں گے کہ فقہا کے درمیان اگر اختلافات ہیں تو وہ کن باتوں میں اختلاف ہیں اور ان کی بنیادی ریزنز کیا ہیں۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائیں تو ہم ایک تو تقلید کے جو ایک جمود والے شکار سے بھی نکل جائیں گے اور فتویٰ بازی سے بھی باز رہیں گے۔ پھر کچھ تاریخی ادوار ہیں جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے بارے میں، اور یہاں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی ہوگی، اور کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اور ان کا تھوڑا تعارف اور ان کی جو بنیادی اصول ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ تو اصول الفقہ کا تعارف تھا جو ہمارا ایک کورس ہوگا، اور یہ کورس انشاءاللہ العزیز ہمارا ویسے تو یہ کوشش تھی کہ مارچ رمضان بریک سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو سکا تو یہ 2 ویکس ہم نے رمضان کے بعد کے رکھے ہیں۔ سیکنڈ کورس ہمارا جو مختصر ہوگا 102 فقہ الطہارہ، جو کہ فقہ العبادہ بھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی
بیس ہی یہ ہے، لیکن چونکہ اصول الفقہ کے بعد اسے ہم کور کریں گے 1 اور 2۔ فقہ الطہارہ ہے، فقہ الطہارہ کے جو 6-7 کلاسز میں انشاءاللہ العزیز اس کو کور کیا جائے گا اصول الفقہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، سیم ٹائمنگ پہ اسی دن ہی۔ کتاب الطہارہ اہمیت اس کی ہوگی کیوں ہے کہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی حدیث کی بک کھولیں، فقہ کی بک کھولیں، یہ کئی جگہوں پہ جہاں کتاب العقائد ایڈ ہے وہاں تو کتاب الایمان اور کتاب العقائد بیسک ہوگی، ورنہ ادروائز جو فقہ کی کتابیں ہیں کتاب الطہارہ پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ نجاست کے اقسام سے پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، اور کون سی نجاست خفیفہ ہے اور کون سی غلیظہ ہے، سخت ہے، جن سے کس طرح ان سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ پھر وضو، غسل، تیمم اور ان کے احکامات کو دیکھا جائے گا۔ پھر خاص طور پہ عورتوں سے ریلیٹڈ احکام حیض، استحاضہ، ان کے احکامات کو دیکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز ڈیٹیل میں۔ اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی دفعہ ہم کام بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن ہم دل میں شیطان شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے نا، تو شک کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا جائے گا، جو کام بھی ہو یقین کے ساتھ ہو۔ اور ہم کئی دفعہ ہو سکتا ہے کسی حکم کو، کسی چیز کو ہم لائٹر لے رہے ہوں، وہ اتنی لائٹ نہ ہو۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو طہارت ہے وہ نصف ایمان ہے، ہماری تمام جتنی عبادت ہے ان کی بنیاد یہی ہے۔ تو ان احکامات کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، لیکن افراط و تفریط سے کام نہیں لینا، ہم کی بیچ میں پیچیدگیاں پیدا نہیں کرنی، اور جہاں جن چیزوں کو اوائڈ کرنا ان سے اوائڈ کرنا، ان کو اوائڈ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اپنی کلاسز میں وینسڈے کے دن اپنے کلاس کے پیریڈ میں۔ پہلے ہم اصول الفقہ کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز کتاب الطہارہ فقہ الطہارہ یا کتاب الطہارہ کمپلیٹ کریں گے آفٹر رمضان۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر مصباح بہن، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پورا یقین ہے کہ جتنا آپ اس کو آسانی سے ہمیں کر کے ان کورسز کو کروائیں گے، اور اسپیشلی یہ ہے کہ جب ہم سمجھ لیں گے کہ اصول الفقہ ہے کیا ہے، اور پھر جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اچھا فقہ طہارہ اسپیشلی وومن کے جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، تو اس کے بعد ہم اپنے تھرڈ سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے فقہ العبادہ، کیونکہ اب بات آ جاتی ہے عبادات کی۔ اور ان کو کروانے کے لیے ہماری جو بہن آئیں گی، جو ہماری ٹیچر ہیں، انہوں نے ہمارے پہلے سیمسٹر کے اندر آپ لوگوں کو علوم القرآن کرایا تھا۔ بہت ڈیڈیکیٹڈ اور بہت میٹھی سافٹ اسپوکن سی ہماری یہ بہن ہے، تو میں انہیں کہوں گی کہ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ آئیں اور آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں تھوڑا سا اپنے بارے میں اور تھوڑا سا فقہ العبادہ کے بارے میں۔ مونٹریال میں رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور اقرا سسٹرز کینیڈا میں ان کے بہت ڈفرینٹ رولز ادا کر رہی ہیں وہ، تو پلیز آئیے سسٹر سائمہ بلال۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنیں موجود ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں بہت برکت عطا کرے۔ میرا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ ایوری ٹیوزڈے 11:30 to 12:30 رہے گا، اور اس سیمسٹر میں جو ہم بک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے محمد عاصم الحداد رحمہ اللہ کی فقہ السنہ، اور اس میں سے ہم فقہ العبادات کا چیپٹر کور کریں گے انشاءاللہ۔ فقہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، لٹرل معنی سمجھ بوجھ فہم کے ہیں، اور شرع میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی سمجھ جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ماخوذ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی خوشخبری ہے آپ سب کے لیے جو اپنا وقت دین کو سمجھنے کے لیے لگا رہی ہیں۔ اللہ کی پسندیدہ ہیں، اللہ نے چن لیا ہے آپ کو، اور انشاءاللہ ہم فقہ سنہ کتاب کو پڑھیں گے۔ تو قرآن میں نا بہت سے چیپٹرز اور مضامین ہیں، کہیں سابقہ امتوں کا ذکر آئے گا، کہیں پر بڑے اچھے طریقے سے قصص اور واقعات ہوں گے، کہیں پر نصیحتیں ہوں گی، اور 500 تک احکامات بھی ہیں،
اور احکامات بھی دو طرح کے ہیں نا، کہیں پر حقوق اللہ ہوں گے، کہیں پر حقوق العباد کے حوالے سے ہوں گے۔ اچھا، حقوق اللہ جو ہیں ان کے بھی دو کیٹیگریز میں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ احکامات جن میں صرف اللہ اور بندے کا اس میں تعلق ہے، جیسے نماز ہے، روزہ، حج اور دوسری عبادات وغیرہ، اور دوسری کیٹیگری میں وہ احکامات ہیں جس میں اللہ اور بندے کا تو ہے تعلق لیکن دوسرے انسان بھی اس میں کسی نہ کسی طرح شامل ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ، عشر، خیرات، صدقات، جہاد وغیرہ۔ تو انشاءاللہ ہم انہی عبادات کی سمجھ کے لیے، ان کو صحیح طرح سے ادا کرنے کے لیے فقہ العبادات جو ہے اس سے گزریں گے، کیونکہ ان عبادات کو اسلام کا پلر کہا گیا ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ان کو ادا کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ 100 عابدوں پر بھاری ہے، دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ کتاب پڑھ کر ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یکسو ہو جائیں گے، کہ جو ہم کر رہے ہیں نا وہ بغیر کسی شک و شبہ کے بالکل صحیح ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی۔ جیسے ایک مثال ہے، جیسے رمضان میں صحابہ کا اپنی ازواج کے پاس جانا منع نہیں تھا، ٹھیک ہے، جا سکتے تھے لیکن ایک واضح حکم موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک گلٹ فیل کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں خیانت نہ ہو گئی ہو۔ پھر جب انہیں اس چیز پر واضح حکم پتہ چل گیا تو ایک مطلب پھر ذہن میں کوئی اس طرح کی خلش نہیں رہی تھی کہ بھئی ہم نے کوئی خیانت کی ہے۔ تو اسی طرح سے جب کسی چیز پر، جب کسی مسئلے پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو اس میں یکسوئی آئے گی اور انسان یکسو ہو کر وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھ کر نا ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کسی مسئلے میں دوسرے کا ڈیفرنٹ اوپینین ہو سکتا ہے اور وہ کس وجہ سے ہے، وہ اختلاف کیوں آ رہا ہے، حالانکہ دونوں طرف ہی حدیث موجود ہے۔ اصل میں بہت سے لوگوں میں جو جمود، تعصب، تنگ نظری جو پائی جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف اپنے ہی مسلک کو جانتا ہے اور کچھ اسی کے دلائل سے واقفیت رکھتا ہے، اس لیے وہ غیر شعوری طور پر اپنے علاوہ دیگر تمام فقہی مسلکوں کو بے بنیاد خیال کرنے لگ جاتا ہے، اور بسا اوقات ان کے ماننے والوں کی نیتوں پر بھی حملہ کر جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہ کے بہت سے مسائل ہیں، ان میں سلف کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن فرسٹ آف آل ان کی تعداد، یہ کتاب پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا، ان مسائل کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے جن میں تمام یا اکثر ائمہ سلف کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ جن مسائل کے اختلافات کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے، تو ان کی وجہ اللہ نہ کرے یہ نہیں ہے کہ ائمہ کے درمیان کوئی حدیث کے حجت ہونے میں اختلاف تھا، بلکہ ان کی وجہ یا تو حدیث کی روایت میں یا اس سے استدلال میں اختلاف تھا، یا پھر ان کا باعث کسی مسئلے میں نا دو طرح کی احادیث کا پایا جانا تھا، ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا اس کو دوسری طرح سمجھ رہا ہے، لیکن تمام ائمہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرتے تھے۔ اچھا، عبادات میں پھر کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ نوافل ہیں، ان کی آگاہی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم اپنا فقہ العبادات کے چیپٹر سے گزریں گے تو ان سب کی آگاہی ہوتی رہے گی۔
پھر اس کتاب کی ترتیب جس طریقے پر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ متن میں وہ تمام مسائل دیے گئے ہیں جو ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ سمجھیں گے، وہ متفقن علیہ ہیں، مطلب ان کے اوپر جمہور علماء کا اتفاق ہے، ائمہ کا اتفاق ہے، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کو حاشیہ میں دے دیا گیا ہے کہ ان کی رائے کو جاننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہے وہ نماز کے ہوں احکامات، روزے کے ہوں یا پھر زکوٰۃ کے ہوں، حج اور عمرے کے ہوں، کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم مختلف کلاسز میں ان کو دیکھتے رہیں گے۔ کوئی کویسچن ہوئے آپ لوگوں کے، کوئی سوالات آپ کو ذہن میں آ رہے ہوں گے تو وہ کلاس روم میں انشاءاللہ ڈسکشن ہو جائے گی، ان کے آنسر وہاں پر دے دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں گی تو ہم الگ سے کویسچن آنسر کا ٹائم نکال سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بس آپ نے اب تیاری کرنی ہے اس کو کورس کو کرنے کے لیے، اور دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ انشاءاللہ، میں نے اور آپ نے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر سسٹر سائمہ۔ الحمدللہ یہ اس کے ساتھ ہی جیسے فقہ العبادہ جیسے ہی ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا فقہ کا پورا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ سسٹر سائمہ کے ساتھ انشاءاللہ ان کو جو اسسٹ کریں گی وہ ہوں گی ہماری اپنی پیاری بہن جو الضحیٰ میں کی نہ صرف آلریڈی گریجویٹ ہیں بلکہ وہ اس وقت ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں، میری آفس سیکٹری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹائم ٹو ٹائم جو اسسٹ بھی کرتی ہیں سب کو، اور ماشاءاللہ ایک ممبر بھی ہیں۔ تو عائشہ ندیم جو ہیں وہ انشاءاللہ اسسٹ کریں گی سسٹر سائمہ کو فقہ العبادہ کے اندر۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ کورس کی طرف، اور تھرڈ کورس کی بات کرتے سے پہلے میں یہ مطلب اس چیز کو اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیزیں دنیا کو دی ہیں اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک، اور پھر اس قرآن پاک کو کی شرح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات، چاہے وہ قولی ہوں، آپ کی عملی ہدایات اور تعلیمات جو ہیں، جو کہ آپ نے اس کتاب کے معلم اور شارح کی حیثیت سے آپ نے ہم لوگوں کو دی، امت کو دیا۔ اس کو صحابہ کرام نے پہلے سمیٹ لیا، اس کو محفوظ رکھا، انہوں نے آگے پہنچایا، اور پھر اس کو کتابوں میں محفوظ کیا گیا، اور وہ تعلیمات جو ہیں اس کو ہم حدیث اور سننا کہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے فتنوں کا ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے، جو گمراہیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے مطلب جن کی آزاد پسند طبیعتیں ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دینی حجت تو بس قرآن پاک سے کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور بس قرآن پاک پہنچ گیا تو اب ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل جو ہے اس کا اتباع جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے کورس کا ایک یہ بہت بڑا حصہ ہے پہلے سیمسٹر سے ہی کہ ہم نے حدیث، پہلے علوم الحدیث کیا، پھر ہم نے اربعین نووی کیا، پھر ہم نے العلوم والمرجان کا فرسٹ پارٹ کیا، اور اب ہم بہت امپورٹنٹ چیپٹر جو ہیں وہ اس سیمسٹر میں کمپلیٹ کریں گے۔
پڑھائیں گے تو ہمیں خلیل الرحمن چشتی صاحب ہی انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ان کو آپ کو جو اسسٹ کریں گے وہ ایک تو میں ہوں گی یعنی شازیہ عقیل، اور میرے ساتھ ہوں گی سسٹر عائشہ اصغر انشاءاللہ۔ سسٹر عائشہ لاسٹ بیچ میں بھی ہمارے ساتھ تھیں، حدیث میں لاسٹ سیمسٹر میں بھی ہمارے ساتھ تھیں، وہ بھی اتوحا کی بہت پرانی گریجویٹ ہے ماشاءاللہ، اقنا کا بہت ایکٹیو ممبر ہیں الحمدللہ۔ تو میں سسٹر عائشہ سے کہوں گی کہ وہ آئیں اور آ کے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، انفارمیشن دیں۔ جی سسٹر عائشہ آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اور عزیز اور محترم میری ساتھی بہنوں، اسٹوڈنٹس، آپ کو نئے سال کی بہت مبارک ہو۔ اس نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارا سیکنڈ سیمسٹر جو ہے وہ اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے لولو المرجان کا ہماری حدیث کا یہ جو کورس ہے یہ جنوری سے جون تک انشاءاللہ چلے گا۔ اور آج میں آپ کو اسی کے بارے میں کچھ تفصیلات بتاتی ہوں۔ یہ کلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سیمسٹر میں بھی ہفتے میں 2 دن ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس دفعہ بھی اس سیمسٹر میں بھی ہفتے میں 2 دن ہی کلاس ہوں گی، وہی ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو انشاءاللہ۔ یہ تفصیلات ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس پچھلے جنہوں نے سیمسٹر 1 لیا ہے وہ تو الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ہمارے ساتھ کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی آج شامل ہوں گے، تو میں ان کے ساتھ مختصراً اس کورس کے بارے میں اور ہمارے استاد محترم جناب خلیل الرحمن صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتاؤں گی آپ کو، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے کرنے کے کام کیا ہوں گے اس کے بارے میں ذکر کروں گی، کچھ اسیسمنٹس اور ایویلیویشن یعنی آپ لوگوں کے ایگزامس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات بتا دوں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کتاب لولو المرجان جس کے بارے میں ہم اپنے اورینٹیشنز میں اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ لولو المرجان کتاب جو ہے یہ احادیث کی کتب میں سے جو صحیح ترین ہماری پاس کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں کی متفق علیہ احادیث کا مجموعہ ہے جس پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ اور یہ کتاب آج سے تقریباً 1 صدی پہلے مرتب کی گئی تھی، اور اس کو مرتب کرنے والے علامہ، بلکہ میرا تو خیال ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو پچھلی جو اپنا سیمسٹر 1 لے چکے ہیں وہ مجھے کیا لکھ کے بتائیں گے چیٹ باکس میں کہ کس نے مرتب کی ہے یہ کتاب؟ یقیناً آپ لکھ رہے ہوں گے تو میں ان کا نام بتاتی ہوں۔ علامہ محمد فواد عبد الباقی صاحب نے یہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مرتب کی تھی، اور اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث موجود ہیں ان کی تعداد وہ بھی آپ اگر لکھ کے بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ آپ لوگوں کا بھی دیکھیں کہ آپ لوگوں کی آبزرویشن کتنی ہے، آپ لوگ کتنا کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لکھیں گے۔
بہرحال نئے اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے میں بتاتی ہوں، اس میں 1906 احادیث ٹوٹل موجود ہیں اس کتاب میں، اور انشاءاللہ پھر ہم نے پچھلی مرتبہ سیمسٹر 1 میں کتاب الاشربہ جو کہ جس کا نمبر تھا 36، کتاب الاشربہ، اس کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ چیز پچھلے سیمسٹر میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی تھی کہ ہر کتاب کے اندر یا جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں، اور ان ابواب کے ذیل میں پھر اسی ٹاپک سے متعلق احادیث ہوتی ہیں۔ تو ہمارے سیکنڈ سیمسٹر کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ کتاب البر اس سے ہو رہا ہے، جس کا نمبر ہے 45۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے جو اپنا سیکنڈ سیمسٹر کا آغاز کریں گے، اور پھر اس کو ہم کتاب کے آخر تک انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے، اور آخری جو ہمارا اس کا کتاب چیپٹر ہوگا وہ کتاب التفسیر ہوگا انشاءاللہ، جس کا نمبر ہے 54۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس احادیث کے مجموع میں ٹوٹل جو اس کو سب ڈویژنز کی گئی ہے وہ 54، ان کی تعداد 54 ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ اب تھوڑا میں آپ کو اپنے استاد محترم کے بارے میں بتا دوں۔ ہمارے استاد محترم جناب خلیل الرحمن چشتی صاحب، جن کا تعارف بھی الحمدللہ کافی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا تھا اور بتایا بھی گیا، جو کہ جن کا ان کی درس و تدریس کے سلسلے میں بے شمار خدمات ہیں، بہت سی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اسلامک ریسرچر ہیں، لیکچرر ہیں، اور ابھی ہمارے الضحیٰ انسٹیٹیوٹ میں ان کی کئی کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی بھی جا رہی ہیں، جیسے کہ علوم الحدیث کا کورس اور جو عربی گرامر کا کورس لے رہے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی بھی، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اور عربی گرامر کی کتاب بھی ان کی ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھے ہیں، قواعد الزبان۔ تو الحمدللہ آپ نے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کو اگر بتاؤں تو ہم آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ جو کام کرنے ہوں گے یا آپ کے لیے جو ذمہ داری ہوگی وہ یہ ہوگی پیاری بہنوں، کہ آپ نے جو بھی استاد محترم جب کلاس لے کر چل رہے ہوں تو ہماری کلاس ہو رہی ہو تو بہت باقاعدگی سے آپ ایک تو کلاس کو اٹینڈ کریں، سنیں، اور جو کلاس کا پیٹرن ہمیشہ سے رہا ہے وہ یہی کہ استاد محترم حدیث کو ایکسپلین کرتے وقت سب سے پہلے تو جو راوی ہیں ان کا تعارف بتاتے ہیں، حدیث کے الفاظ کے معنی کو ایکسپلین کرتے ہیں، وہ کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں، ان کے معنی آپ یقیناً نوٹ کیجئے گا، اور حدیث اس کے بعد جو بہت دوسری اہم جو سب سے بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے آپ جو باتیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، حدیث کے فہم کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس سے ضرور نوٹ کریں، اس حدیث سے کیا حکم نکلتا ہے اسے ضرور سمجھیں اور نوٹ ڈاؤن کریں، کیوں پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ ٹائم پیریڈ کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کس وقت یہ بات کہی گئی، کیا وقت زمانہ تھا وہ، کیونکہ اس سے اس چیز کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ آیا کیا اس حدیث سے نکلنے والا جو حکم یا فہم ہمیں ملا ہے کیا وہ آج بھی اس پہ کی امپلیکیشن ہے یا وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ تو احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کا نوٹ ڈاؤن کرنا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو سب سے اہم بات آ جاتی ہے وہ پھر ہماری جو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ پوچھتے ہیں اور اس چیز کی فکر رکھتے ہیں کہ
جو کچھ آپ پڑھیں گے اس کو کیسے اسیس کیا جائے گا، ایگزام کیسے لیا جائے گا، کب لیا جائے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اسیسمنٹ اور ایویلیویشن کے لیے یقیناً آپ لوگوں کے وہی مڈ ٹرمز ہوں گے، ایک فائنل ایگزام ہو جائے گا. ان بٹوین آپ کو کچھ اسائنمنٹس دے دی جاتی ہیں، جیسا کہ پہلے سیمسٹر میں بھی ہوا. آپ لوگوں کی کلاس پارٹیسپیشن کافی اہم ہے، اور بہت ہی اہم کہ آپ کی اٹینڈنس شیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کو فل کرنا. ہماری کچھ بہنیں ہیں جو جاب کے ساتھ اس کورس کو لے کے چل رہی ہیں، تو وہ ریکارڈنگ سننے کے بعد جو ہے اس کو شیٹ کو فل کرتی ہیں. تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ ایسے اپنی اٹینڈنس شیٹ جو ہے وہ فل کیجئے. ایگزام کے لیے پریشان ہونے کی یا اس کے لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو آپ اس کورس کا جو مین مقصد اور آبجیکٹیو ہمارا ہے وہ یہی کہ آپ لوگوں کو حدیث کا فہم حاصل ہو. تو فہم کے لیے یقیناً میمورائز کرنے کی یا رٹے لگانے کی جو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اگر آپ کلاسز کو باقاعدگی کے ساتھ لیں گی، نوٹس لیں گی، استاد محترم جو پڑھا رہے ہوں گے ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ یقیناً اپنے ایگزام اور اسائنمنٹ کو آسانی سے کر لیں گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ تفصیلات ضرور آسانی دیں گی. تو انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہوں گے، کچھ ہوگا، تو آپ ضرور کیجئے گا، ضرور پوچھئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کورس کو، ان مضامین کو پڑھنے کا اور پھر اپنی زندگیوں میں عملی طور پر ان پر عمل کرنے والا اور دوسروں کو اس کی بہترین فہم دینے والا بنائے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر عائشہ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. پڑا ہر طرف غل، یہ پیغام حق ہے کہ گونج اٹھے دشت و جبل، نام حق ہے. تو اب میں بلاؤں گی اپنی نیکسٹ ٹیچر کو، جو کہ ہیں سسٹر سمینہ ضیاء. اگر آپ دورہ قرآن ہمارے آن لائن اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ بہت اچھی طرح سے ہماری اس پیاری سی، میٹھی سی اور خوشیاں بکھیرتی سسٹر سے واقف ہوں گے. اور لاسٹ بیچ میں آپ نے ان سے الحمدللہ رحمت للعالمین کا کورس کمپلیٹ کیا تھا. کورس تھا ہمارا پورا، بہت بہترین خوبصورت طریقے سے انہوں نے کروایا تھا. اور اب ہم جس کورس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سیرہ 102. سیرہ 101 میں ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں مکی زندگی میں ایک پورا سفر طے کرتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ بچیاں یہ گانا گا رہی ہیں کہ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، کہ چاند نکل آیا، چاند نکل آیا. کوہ ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں گے. ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے ہمسائے ہیں. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. تو ہجرت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. 10 سال مکی زندگی کے گزارنے کے بعد، سختیاں اٹھانے کے بعد اب وہ سفر شروع ہوتا ہے جہاں سے پھر ہمارے دین اسلام کی ایک اسٹرینتھ بنتی ہے اور ایک اسٹیٹ بنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پھر دین کو مکمل کرتے ہیں. تو یہ ہماری مدنی زندگی کا سفر ہے سیرہ کا، اور اس کو کروائیں گی سسٹر سمینہ ضیاء. اور میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس کورس کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن دیں. جزاک اللہ خیر. تو آئیے سمینہ باجی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیاری ساتھیوں؟ الحمدللہ یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت سعادت کا مقام ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سیرت رسول پڑھانے کے لیے چنا، الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ میں اور آپ مل کر سیرت کے مدنی دور کے سفر کا آغاز کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ مکی دور ہمارا مکمل ہوا اور ہم نے بہت کچھ سمجھا، سیکھا اور حاصل کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھیوں، یہ سفر ہمارا بہت ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو مدنی دور ہم جہاں سے شروع کریں گے، کوشش کریں گے کہ پورا یہ دور بہت ہی معلوماتی بھی ہو، تعلیمی بھی ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باعث خیر بھی ہو۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ تعالی ہماری یہ الدوحہ کی جو کلاس ہے وہ ہمارے پیارے آقا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سیرت کا سفر ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے کہ اس مدنی دور کو ہم سال بہ سال یا ہجری بہ ہجری دیکھیں گے، کیونکہ مدنی دور جو تھا وہ 10 سال کا تھا، اور وہیں سے ہجری تاریخ بھی شروع ہوتی ہے، سال بھی شروع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اسی لحاظ سے پڑھیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو تھوڑا سا ضرور کلیئر کر لیتے ہیں کہ آیا یہ ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی اس کا یہی جواب ہوگا کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ایمان، ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، توحید و رسالت ہے، اسلام کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ہم کریں گے، پیروی کے لیے چونکہ علم کی ضرورت ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، زندگی کے ہر معاملے کے لیے رہنمائی ہے، گمراہی سے بچنا ہے، قرآن کے دیے گئے مشن کی عملی تصویر ہے پوری، اپنی شخصیت کی تعمیر ہے، اور ظاہر ہے ایک نمونہ آئیڈیل کو فالو بھی کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں ذہن میں بہت اچھے سے کلیئر ہونی چاہیے، بالکل واضح تصور ہو کہ ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ اس کے فوائد ہم پوری طریقے سے سمیٹ سکیں۔ اور ظاہر ہے ہم سیرت کا مطالعہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل ہو، کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی توحید اور رسالت پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ اور سیرت ہم اس لیے بھی پڑھیں گے کہ اسلام کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ پھر سیرت کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچنا ہوگا، اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے گی، اور ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اسی راستے سے ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، کسی کو جانے بغیر کیسے محبت حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہم سیرت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں آپ ہی سے رہنمائی چاہیے، چاہے عبادات ہو، اخلاقیات ہو، معیشت ہو، کوئی بھی چیز ہو، غرض ہر جگہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی درکار ہے۔ اور ساتھیوں، پھر ہمیں زندگی میں گمراہی سے بھی تو بچنا ہے نا۔ طرح طرح کی گمراہیاں، طرح طرح کی باتیں ہمیں زندگی میں نظر آتی ہیں، بس سیدھا سادہ ایک سچا سا راستہ ہو جس پہ ہم چل کر اللہ تک پہنچ سکیں، اپنی جنت تک پہنچ سکیں۔ اور ظاہر ہے سیرت سے بہتر اور کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے اور آپ نے قرآن پڑھا، اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ قرآن رہنمائی دیتا ہے کہ دین غالب کرو، زندگی میں صفوت اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے پسندیدہ کام کرو۔ یہ سب رہنمائی بھی قرآن کے بعد ہمیں سیرت ہی سے مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تفسیر تھے۔ ہم سیرت جب پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیا کیا نہیں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئے، مکی اور مدنی دور میں کیسے کیسے مرحلوں سے آپ گزرے۔ جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری شخصیت کی پھر اس طرح سے تعمیر شروع ہوتی ہے۔ ہم اور آپ سیرت کس طرح پڑھیں گے، یہ بہت اہم بات ہے۔ سیرت اس طرح نہیں پڑھنی ہے مجھے اور آپ کو کہ بس میری اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، بلکہ سیرت ہمیں اس طرح سے پڑھنی ہے، یا ہم سیرت اس طرح سے پڑھیں گے جیسے ہم اپنی ایک دور کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک پوری زندگی کو ہم دیکھ رہے ہوں، جسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، ایک طرح سے ہم پوری تخیل میں اس چیز کو
اس چیز کو محسوس کر کے چلیں گے. کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی قرآن کے ساتھ ساتھ گزاری، کیسے آپ نے دین کا کام کیا، کیسے قرآن کی دعوت لوگوں تک دی اور کیسے قرآن کو قائم کیا، یہ ساری چیزیں سیرت پڑھتے ہوئے ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، تھوڑا سا ہم اس چیز کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ترتیب کیا ہوگی پڑھنے کی. ترتیب پڑھنے کی ویسے ہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم درود شریف سے اس کا آغاز کریں گے، پھر گزشتہ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ہم دہرا لیا کریں گے، پھر اس دن جس دن ہماری کلاس ہو رہی ہے اس دن کیا پڑھنا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پریزنٹیشن کے ذریعے دیکھ لیں گے، پھر ہم کتاب سے مطالعہ شروع کر دیں گے. اور اگر کوئی ریفرنس بک ہوگی تو ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ کو نشاندہی کرتے جائیں گے. اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ سیرت کا مطالعہ ہجری سال کے ساتھ کیا جائے، اور اس مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا کچھ صفحات کو آگے پیچھے اسکپ کرنا ہوگا، وہ ہم ساتھ ساتھ کر کے آگے پیچھے کر کے چلتے رہیں گے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم مدنی دور کو ہجری سال کے لحاظ سے دیکھیں، تاکہ ہر دور کے جو بھی، جیسے سن پہلی ہجری ہے اس میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں، کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں، سن 2 ہجری میں کیا کیا خاص خاص باتیں ہوئی تھیں، سن 3 ہجری میں بھائی کیا کیا بات ہوئی تھی، تو ان ساری چیزوں کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس مطالعے میں دیکھتے ہوئے چلیں گے تو بہت مزہ آئے گا. اور سیرت کے اصلاحی معنی تو ہیں ہی نا یہ ساتھیوں، کہ رسول اللہ کی پوری زندگی کے حالات و واقعات، یعنی کیا کہنا چاہیے، یعنی آپ کی پوری بایوگرافی ہمارے سامنے ہو، آپ کا پورا لائف اسٹائل ہمارے سامنے ہو، بلکہ اس بایوگرافی اور لائف اسٹائل سے ہمیں وے آف لائف بھی پتہ چل جائے. تو عزیز ساتھیوں، قرآن 2 طرح سے ہمیں سیرت کو سمجھنے کا کام دیتا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہی کی رہنمائی میں سیرت کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1، سیرت میں آپ کی مبارک زندگی کے مستند واقعات، غزوات اور حالات کا ذکر ہے. اور نمبر 2، قرآن مجید میں دیے گئے تمام تعلیمات جو ہیں جتنی بھی ہیں، جن کو پیارے نبی نے عملاً نافذ کیا، ہم سیرت کو اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھیوں، اس سیرت کی کو پڑھنے میں ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے، یا جو آپ کے سلیبس میں کتاب ہے، وہی جو آپ مکی دور سے پڑھتی چلی آ رہی ہیں، یعنی کہ محسن انسانیت. اور یہ بڑی زبردست، بہت ہی پیاری یہ کتاب ہے. مجھے تو بہت بہت مزہ آتا ہے اس کتاب کو پڑھنے میں. لیکن اس سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر ہم سیرت کی کتاب کو مقدس کتاب سمجھ کر پڑھیں گے نا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشن سے ناآشنا ہی رہیں گے. ہمیں سیرت کا مطالعہ آپ کے مشن کو، آپ کے کام کو، آپ کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے. اس کے لیے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے بہترین کتاب کا جو انتخاب ہو سکتا تھا نا، وہ ہے محسن انسانیت. اور یہ کتاب سیرت کے آئینے میں بہترین ویژن اور طریقہ کار پیش کرتی ہے. مصنف نے بحیثیت داعی، مربی اور ایک لیڈر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اور سیرت کو تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بنا کر پیش کیا ہے. تو اس کتاب کو ظاہر ہم جب اس انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت مزہ آئے گا. عزیز ساتھیوں، آئیے ارادہ باندھتے ہیں کہ ہم سیرت کو محض عقیدت کے لیے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے جس طرح صحابہ کرام نے دیکھا اور عمل کیا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ ساتھ بہت مبارک کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم مدنی دور شروع کریں گے تو اس دور کو محسوس کرتے ہوئے چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن مقصد سے قریب کر دیجیے گا، اور جو کام آپ ہمیں دے کر گئے ہیں اس کام کو ہمیں اور آپ کو مل کر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلے ساتھیوں، اب آپ سے کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اب ہم انشاءاللہ اپنے سیرہ کورس کے انٹروڈکشن کے بعد نیکسٹ اور فائنل کورس کی طرف جاتے ہیں. فائنل ہمارا سبجیکٹ ہے اور وہ آن گوئنگ سبجیکٹ ہے. اس کو ہم نے 4 ایئرس میں سورہ وائز ڈیوائڈ کیا ہے. تو ہمارے جو تفسیر 104 ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہماری ٹیچر ہیں وہ آ کے بتائیں گے کہ ہم کون کون سی سورہs کو کور کریں گے. قرآن پاک میں سورہ مجادلہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجوں کو بلند کر دے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے کہ کہو کیا علم جاننے والے اور نہ جاننے والے سب برابر ہو سکتے ہیں. ایک حدیث بھی
پڑھتے چلتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس پہ علم کو تلاش کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اللہ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جس علم کی تلاش میں اور اس کے حصول کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بلاتی ہوں اپنی الدحیٰ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کی پرنسپل کو، جو کہ ہیں سسٹر صبا نجیب، اور وہ انشاءاللہ سورہ تفسیر اس تفسیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گی۔ الحمدللہ وہ بھی اکناک میں بہت سے ایریاز میں کام کر رہی ہیں اور کرتی رہی ہیں، اور ہماری تجوید کی ٹیچر بھی رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے تفسیر کی بھی وہ ٹیچر ہیں، اور ڈفرینٹ سیمسٹر پڑھا رہی ہیں اور پڑھاتی ہیں، اور ان کے پڑھانے کا انداز ایسا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ کلاس ہماری تفسیر کی لمبی ہوتی ہے لیکن اسٹل وہ اور اس تفسیر کی کلاس میں بیٹھنا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا بہترین اجر دے، ریوارڈ دے کہ اپنی وہ اور دوسری مصروفیات کے ساتھ ان کاموں میں بھی ہیں اور اللہ کے دین پھیلانے میں پورا کوشش کر رہی ہیں باقی سب بہنوں کی طرح۔ تو انہیں میں بلاؤں گی کہ سسٹر صبا نجیب آپ پلیز آئیے انشاءاللہ، اور آ کے ہمیں اس تفسیر کے پورے کورس کے بارے میں ایک دفعہ بتائیے۔ تو آ جائیے پلیز۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا آپ تمام بہنوں کو آج ہمارے اورینٹیشن کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں کو جمائیں، آپ کے دلوں کو سکون دیں، اور اس قرآن کو ہم سب کے دل کی بہار بنا دیں۔ تو پیاری بہنوں، آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے تفسیر القرآن کورس 104 کے اندر، اور انشاءاللہ اس کے باقاعدہ ڈیٹیلز پہ جانے سے پہلے جو میں ایک ریمائنڈر آپ سب کو اور اپنے آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے، یعنی کل کی کلاس شروع ہونے سے پہلے جو کام کریں گے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اور وہ شکر دل سے بھی ہوگا، وہ زبان سے بھی ہوگا، اور وہ عمل سے بھی دکھنا چاہیے۔ اور وہ کس بات کا شکر ہے کہ اللہ، ایک وہ دن تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا، اور میں نے سورہ فاتحہ جوائن کی تھی بہت ڈرتے ہوئے اور سہمے ہوئے دل کے ساتھ، اور بلکہ اسٹارٹ سے لے کے ابھی تک شاید آپ سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہوگا جہاں پہ یہ لگا ہوگا کہ واپس پلٹ جاتے ہیں، نہیں بہت مشکل ہو رہی ہے، آئی کین ڈو دس، ہے نا۔ کسی نے ٹریول کیا ہوگا، کسی کے گھر میں کوئی چینجز ہو گئے ہوں گے، جاب ہو گئی ہوگی، اور ہر بار یہ لگا ہوگا کہ شاید یہاں سے پلٹ جائیں اور نیکسٹ ٹائم جوائن کر لیں گے۔ لیکن آپ سب اس مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ان تمام ڈسٹریکشنز کو آپ نے اپنے آپ سے دور کیا، اور ان ڈسٹریکشنز کو ہٹا کر آپ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ استقامت دکھائی نا، اور آپ اس ایور گرین پلانٹ کی طرح مجھے لگ رہے ہیں اس وقت سب کہ جو کھڑے ہوئے ہے نا۔ میں آپ کی بہت ساری چیلنجز کو تو نہیں جانتی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس سفر کے اندر ایسا ہوتا ہے نا، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لانگ کمٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ سب مجھے اس وقت ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے باہر سب کچھ وائٹ ہے نا، اسنو پڑی ہے، اور کہیں کہیں وہ ایور گرین پلانٹس کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، ہے نا۔ آپ کی جو ہمت، آپ کی کمٹمنٹ اللہ کی توفیق سے ملی، اور آپ کو یہ موقع مل گیا کہ آپ استقامت کے ساتھ جمے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر میں آپ کو بہت سی آسانیاں پرووائڈ کریں، مزید استقامت عطا کریں، آپ کے دلوں کو جمائیں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے نا۔ اب وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، آپ نفل پڑھ لیجئے، صدقہ دے دیجئے اپنی نیکسٹ کلاس سے پہلے، اور اللہ کے آگے کچھ اللہ سے باتیں کیجئے گا آج کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ مجھے یہاں سے یہاں تک لے آئے نا، اب میں مزید آگے تک چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں وہ دن بھی اٹینڈ کروں جب میں سورہ ناس تک پہنچوں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے میں استقامت عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ تو چلیے آئیے
इस सफ़र का को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस सेमेस्टर के अंदर तफसीरुल कुरान में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। और सुभान अल्लाह, मैं अभी जब ओवरव्यू कर रही थी तो मैं देख रही थी कि आप सब जो थे, यानी हम सब जो स्टार्ट करेंगे इस सेमेस्टर के अंदर, रिव्यू करते हुए मैंने देखा कि ऑल सूराज आर मक्की सूराज। सुभान अल्लाह। तो बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। बेसिक अकायद होंगे जो कि हम स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने सेमेस्टर के अंदर। हमारा ये सेमेस्टर स्टार्ट होगा सूरह अर्राद से। आज जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा सूरह यूसुफ की एक क्लास बचती है इंशाअल्लाह, तो सिस्टर फारिहा के साथ वो आप ले लेंगे टुमारो इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर हमारा सफ़र सूरह अर्राद से शुरू होगा। सूरह अर्राद मक्की सूरा है और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि तौहीद के ऊपर बात होगी, कुरान की दावत की बात होगी। जो उलुल अलबाब हैं उनको अल्लाह ताला पुकारेंगे और ये तीनों अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखरत, उनको एम्फसाइज किया जाएगा। और आप ये देखेंगे कि अभी जैसे कि आप पिछली सूरा के अंदर ये देख कर आए सूरह यूसुफ में कि हक और बातिल की कशमकश ऑलवेज जारी रहती है ना। तो उधर हमने एक प्रैक्टिकल जो तारुफ था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, उसके ज़रिए से देखा था। और अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह के अंदर कायनात की कुछ निशानियों से अक़ली और आफाकी दलाइल देंगे कि जिससे फिर तौहीद और शिर्क का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। और बहुत खूबसूरत लेसन्स हैं इसके अंदर। इसकी आयत नंबर 17 तो बहुत ही ब्यूटीफुल आयात में से एक आयत है, और उसमें कैसे हक और बातिल की कशमकश किस तरह है। और बेसिकली वो बातिल जो बहुत कुछ दिख रहा होता है वो अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे खड़े होने की देर है। और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुछ उसूल बताएंगे कि इस ज़मीन में बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। फिर उसके बाद हम एंटर होंगे सूरह इब्राहीम के अंदर। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी सूरा है, मक्की सूरा है। और इसके अंदर भी यानी कि कुरान के ज़रिए से हमें अय्याम अल्लाह से इबरत हासिल करने की दावत दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट में और आप लर्न करने वाले हैं वो कुफ्र, नाशुक्री और शुक्र का जो है वो डिफरेंस है। और बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह ताला आप इसको जो है वो समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे भी इज़्निल्लाह। नेक्स्ट फिर हम एंटर हो जाएंगे सूरह इब्राहीम के बाद सूरह बनी इसराइल के अंदर, सूरह अल हिज्र के अंदर। और सूरह हिज्र में भी बिल्कुल इसी तरह आपको आफाकी दलाइल हैं, आपकी अपनी ज़ात से कुछ तारीख़ी दलाइल नज़र आएंगे। और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कानून जज़ा और सज़ा है और आखिरत मतलब किस तरह से आखिरत के सबूत इसके अंदर मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सूरह के अंदर हम देखेंगे। फिर दावत तबलीग का काम जारी रखने की हिदायत होगी सूरह अल हिज्र के अंदर। उसके बाद बहुत ही प्यारी सूरह सूरह अन-नहल आ जाएगी, वो भी मक्की सूरह है। और इस सूरह के अंदर भी जो मुनकिरीन तौहीद और रिसालत और आखिरत से जो है मुजादला है, दावत दी जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही अपना इलाह तस्लीम कर लिया जाए और मुसलमानों को सब्र, तकवा, हिकमत और एहसान के साथ दावत तबलीग जारी रखने की हिदायत मिलेगी। यानी आपको इस सूरह के अंदर बहुत सारे दावा के उसूल मिलेंगे, राइट, कि बात कैसे करनी है, एहसन तरीक़ा क्या है। सुभान अल्लाह। और फिर इसके अंदर हम शहद की मक्खी के ज़रिए से कुछ एग्जाम्पल्स शहद की मक्खी के ज़रिए से भी देखेंगे कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें प्रोडक्टिव लाइफ गुजारना सिखाएंगे। फिर हम आ जाएंगे सूरह बनी इसराइल के ऊपर। सूरह बनी इसराइल भी मक्की सूरह है और इस सूरह के अंदर भी कुरान पर ईमान की दावत दी जाएगी। फ़िरऔन की तरह कुरैशी क़यादत भी जो है वो ज़मीन के अंदर जो फसाद चाहती है या जो बिगाड़ चाहती है उसके हवाले से कुछ बात की जाएगी। फिर फ़तेह मक्का और फ़तेह बैतुल मक़दस की जो है वो इसके अंदर बशारत भी मिलेगी। और हम इसरा का जो सफ़र है इंशाअल्लाह उसको भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत रूल्स हैं इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला। वालिदैन के हवाले से भी कुछ आयात आएंगी। फिर हम आ जाएंगे सूरह अल कहफ के ऊपर जो कि अगेन मक्की सूरह है और इसके अंदर कुछ आजमाइशों का जिक्र
آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں یہ بتائیں گے کہ انسان کی زندگی کا مقصد، اس کائنات کا مقصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ توحید پر استقامت کی جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں، دولت، عزت، افراد کی کثرت کی آزمائش، اموال و دولت کی، اموال اور اولاد کی آزمائش کا ذکر آئے گا، پھر اقتدار کی آزمائش آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ ڈائریکشن دیں گے کہ ان تمام آزمائشیں، یعنی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہے، لیکن ہم کیسے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم سورہ الکہف کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ پھر سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم میں جو ہے وہ ہم ٹرینٹی کا عقیدہ ترک کرو، یہ اس کا مضمون بیسک ٹاپک ہوگا، اور خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم جو کہ توحید کے علمبردار ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے آپ قصہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام پڑھیں گے کہ وہ جو توحید فی دعا آپ دیکھیں گے اس کے اندر، اور پھر بہت ساری تسلیاں بھی ہیں اس میں مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کافی ڈیٹیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم انٹر ہو جائیں گے سورہ طٰہٰ میں، اور سورہ طٰہٰ بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں ان سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں کیسے ابلیس کا مقابلہ کیا جائے، کیسے اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کرنا ہے، اس کی خوبصورت دلائل آپ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سفر ہمارا سٹارٹ ہوگا، یعنی ہم نے پچھلے سیمسٹر میں سورہ یوسف پہ اینڈ کیا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کو اسٹڈی کیا تھا، اور سورہ طٰہٰ کے اندر ہم کافی ڈیٹیل سے باذن اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو ڈسکس بھی کریں گے، ان کی لائف کے جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اس سے اپنے لیے جو ہے وہ بہت سارے ہمیں انشاءاللہ تعالی دلائل ملیں گے اپنے لیے۔ اور پھر قرآن کا تعارف بھی ہے کہ کیسے قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی بوجھ نہیں بنایا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ تو یہ ہمارا سفر ہے پیاری بہنوں، انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سفر میں برکت ڈالیں گے، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کریں گے، اور آپ سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی آپ سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن سے اپنے لیے بہترین لیسنز لینے والے ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دیں اس راستے میں، سفر میں، اور اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیں۔ آمین الہی آمین۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا، انشاءاللہ آپ سب کا انتظار رہے گا نیکسٹ کلاس میں۔ تو وہ بہنیں جنہوں نے ابھی تک رجسٹر نہیں کیا ہے تو آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ آپ ضرور یہیں سے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے پچھلا نہیں پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہیں سے جوائن کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سارے مواقع ہوں گے جہاں پہ آپ اپنی پچھلے میک اپس کرتے ہیں، بس آج سے ہی بس جم جائیے، ہے نا، اگر کوئی خیال دل میں آ جاتا ہے تو بس اس کو فوراً سے عمل کر لینا چاہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے وقتوں میں برکت دیں اور ہمیں پروڈکٹیو زندگی گزارنے کی توفیق دیں، ایسی زندگی کی جب ہم رب کے سامنے پہنچیں تو وہ رب ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ آمین الہی آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر صبا۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے پورے کورسز کا انٹروڈکشن ہو گیا جو ہم سیمسٹر 4 میں پڑھانے جا رہے ہیں، اور سسٹر صبا نجیب اور میرا ایز اے پرنسپل اور وائس پرنسپل ہونے کی وجہ سے ہمارا دن اور رات کا ساتھ رہتا ہے، تو الحمدللہ بہت خوبصورت ساتھ ہے، اور اس لیے مجھے ان کی جو مصروفیت بھی پتہ ہے۔ ساتھیوں میں نے یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ابھی آپ جتنی بہنوں سے ملے ہیں یہ سب وہ ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں فرنٹ اینڈ پہ، لیکن
ہمارے بیک اینڈ پہ سے زیادہ بڑا گروپ ہے سسٹرز کا جو کام کر رہا ہے. یہ وہ سسٹرز ہیں جو کہ میک شور کرتی ہیں FCC پراپر رن کریں, ہمارے کلاس روم پراپر رن کریں. یہ وہ سسٹرز ہیں جو میک شور کرتی ہیں کہ ایڈیٹنگ ہو کلاسز کی, اور کلاسز کی ریکارڈنگ ہو, اس کے بعد ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا. اور اتنے سارے کورسز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایگزامینیشن کمیٹی ہے, ایگزامینیشن ویب سائٹ کا ہے, ایگزامینیشن کی ہماری جو سائٹ ہے اس کا ہے, ہمارے اپنے جو الدحیٰ کی ویب سائٹ ہے اس پہ کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری ایڈیٹنگ ٹیم ہے جس کی ہماری انچارج ہیں فائزہ ایاز, اور اس کے ساتھ بہت سی بہنیں کام کر رہی ہیں. اور پھر ہماری آفس کی ٹیم ہے جو کہ ہر وقت الرٹ رہتی ہے آپ لوگوں کے ای میل کے آنسر کرنے کے لیے. ہمارے اکاؤنٹس کی کمیٹی ہے. اور یہ سب بہنیں وہ ہیں پیارے ساتھیوں جو کہ اکنا کے کاموں کو کر رہی ہیں اور دعویٰ کے ڈفرینٹ شعبوں میں بزی ہیں وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الدحیٰ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کو بھی اپنا ٹائم دے رہی ہیں. تو ان کو بھی سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے, اگر کسی کو کوئی کویشچن اینڈ آنسر کرنے ہوئے, مطلب کوئی کویشچنس ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیکنیکل ٹیم میں سے ایک یا دو بہنیں تھوڑی دیر ویٹ کریں گی آپ لوگوں کا یہاں پہ, تاکہ آپ کو آنسر دے سکیں. اور جب ایگزامس نزدیک آنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایگزام سائٹ کا بھی ایک ٹور کروائیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ضرور ہمیں ای میل کیجیے, یا ہماری بہنیں ہوں گی ان سے پوچھیے گا. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل اپنے ریگولر کلاسز کے ساتھ ملتے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین یا الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.